نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو اپنے طرف متوجہ اور مائل کرنے والیاں، خود ان کی طرف جھکنے اور لپکنے والیاں۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اسلام نے پردے کا اتنا سخت حکم اس لیے دیا کہ یہی برائیوں کی جڑ ہے اور برائیوں کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے۔ پردہ عورتوں کی فطرت ہے۔ جس چیز میں نزاکت اور لطافت ہوتی ہے وہ چیز دوسروں کے لیے پرکشش اور جاذب ہوتی ہے، اور جس کے اندر حسن و نزاکت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اسی قدر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، آم ایک لذیذ، میٹھا اور پرکشش فروٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر کور نہ چڑھاتا تو مچھروں، مکھیوں اور دوسرے کیڑوں سے محفوظ نہیں رہ۔ اسی طرح دوسرے پھلوں کو لے لیجئے کہ قدرت نے اس کی حفاظت کے لیے کس طرح اسے پردوں کے اندر لپیٹ دیا ہے تاکہ وقت مقررہ پر وہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچ سکے۔ اسی طرح عورت کے اندر بھی اللہ نے لطافت اور نزاکت رکھی تاکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے جاذب نظر بن سکے، لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ تم بڑی نازک ہو، اس لیے تمہیں پردے میں رہنا چاہیے تاکہ حوث پرست تمہیں اپنی حوث کا شکار نہ بنا سکے، کوئی تم پر بری نظر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ آج مسلمان عورتیں انگریزی کلچر کی تقلید میں پردے کو ایک بوجھ سمجھتی ہیں۔ بازاروں میں نامحرموں کے درمیان بے پردگی کی حالت میں جانا، چست اور مردانہ لباس زیبتن کرنا اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب کے لوگ پردے کو عورت کے لیے ظلم سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں سے غیرت ایمانی نکل چکی ہیں۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ انسان نے جب بھی قدرت اور فطرت سے بغاوت کی ہے تو اس کے بڑے خطرناک بھیانک انجام سامنے آئے ہیں۔ اسلام تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس کے افکار و نظریات پاکیزہ ہوں، جہاں عورتیں پاک دامن اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوں، کیونکہ عورت حیا، شرم اور عفت و پاک دامنی کا نام ہے۔ اگر یہی چیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو وہ عورت اسلامی سماج اور معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زل۔ خدا حافظ۔